قرآن کریم میں جا بجا رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر فرمایا۔ اب نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر، رمضان المبارک کے روزے سال میں 1 مہینہ کے روزے فرض ہیں، عاقل بالغ مسلمان پر، صحت مند تندرست مسلمان پر، مقیم پر، مسافر کے لیے، بیمار کے لیے گنجائش ہے۔ اور حج جو ہے وہ پوری زندگی میں 1 بار فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ یہ 5 ارکان ہیں، کسی ایک رکن کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اب جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، حضور نے فرمایا اس پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حج کر سکنے کے باوجود حج نہ کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جن میں زکوٰۃ دینے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا، اور کچھ آیات جن میں زکوٰۃ نہ دینے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والوں کو خطاب ہے، اے ایمان والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ کون سی کمائی میں سے؟ پاکیزہ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے بھی خرچ کیا کرو۔ زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالا کرو۔ جو خود اپنے ہاتھ سے کماتے ہو، مال و دولت جو تمہیں ملتا ہے ہماری نعمت، ہمارے فضل سے، اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کی چیزیں نکالتے ہیں اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کوئی بھی ناکارہ نکمی چیز، خراب چیز اللہ کی راہ میں مت خرچ کیا کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جس کو تم خود بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ جو خراب چیز، گھٹیا چیز، ادنا چیز خود لینا پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ اچھی کھجور کے خوشے خود رکھ لیا کرتے تھے اور ادنا قسم کے خوشے لا کر
اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیا کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ۔ جب رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا ہو، اچھی چیز کا انتخاب کیا کرو، وہ خود بہت اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بالا و برتر، وہ بلند و بالا، اس کی راہ میں خرچ ہونے والی چیز بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جان لو رب العالمین بے پرواہ، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خوبیوں والا ہے، وہ تعریفوں والا ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ خرچ کرو گے اپنے ہی فائدے کے لیے خرچ کرو گے۔ زکوٰۃ دو گے اپنا فائدہ ہوگا، رب العالمین تمہارے باقی مال کو پاکیزہ بنا دے گا، بابرکت بنا دے گا، اور جو خرچ کرو گے وہ رب العالمین کے پاس جمع ہو جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اے لوگوں، نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ کے علاوہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا بھی دیا کرو۔ اللہ کو یہ کیا قرض حسنا؟ غرباء مساکین پر صدقہ خیرات کیا کرو، یہ قرض حسنا ہے جو تم رب العالمین کی رضا کے لیے غرباء مساکین پر صدقہ خیرات کرو گے، یہ گویا رب کو قرض دے رہے ہو۔ وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو تم آگے بھیجو گے، زکوٰۃ دے کر آگے بھیجو گے، صدقہ خیرات کر کے آگے رب کے پاس بھیجو گے، قیامت کے دن رب کے پاس اس کو پاؤ گے۔ هو خیرا واعظم اجرا، رب العالمین تمہارے خرچ کیے پر تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ واستغفر اللہ، نیک اعمال کرنے کے بعد بھی استغفار کیا کرو، کہیں شیطان تمہارے دل میں غرور نہ پیدا کر دے، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ خرچ کرنے میں بھی احتیاط کرو، اس کی رضا شامل ہو، ریاکاری دکھلاوے سے بچو، ریاکاری دکھلاوا سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ واستغفر اللہ، اگر دل میں کوئی خیال آ
جائے اس سے، اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک رب العالمین بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کل قیامت کے دن اس کو بہت اچھا پاؤ گے، اس پر بہت کچھ تمہیں ملے گا۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت دیکھو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی عشر نکالتے ہیں، کبھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جیسے ایک دانہ، اس دانے سے پودا نکلا، اس پودے میں 7 سٹے، 7 خوشے۔ مکئی کا کسان میں مکئی جب بیج بوتا ہے نا، اس ایک دانے سے اللہ مکئی کا وہ پودا نکالتا ہے، اور بعض اوقات اس ایک پودے میں 7-8 سٹے بھی ہوتے ہیں، چلیے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اگر ان کے دانوں کو گنو تو وہ 100 سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس سے پودا نکلا، اس میں 7 خوشے ہوئے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں سے 700 دانہ نکلا، 100 دانہ نکلا تو 7 خوشوں میں سے 700 دانے نکلے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ مثال سمجھ گئے؟ مکئی کے دانے سے پودا نکلا، اس میں 7 چھلیاں لگی، ہر چھلی میں 100 دانہ لگا، تو ایک دانے کے بدلے میں کتنے دانے ملے؟ 700 دانے۔ اسی طرح فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کو ایک کے بدلے میں 700 گنا زیادہ اجر دے گا۔ گویا 1 روپے کا بدلہ قیامت کے دن 700 کے برابر ملے گا۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ 1 روپے خرچ کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ یہ ہے خرچ کرنے کی فضیلت۔ جو 1 روپے رب العالمین کے نام پہ دے گا اس کو 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دے گا۔ دنیا بھی بنی اور جو خرچ کیا وہ آخرت میں جمع ہوا تو آخرت بھی بن گئی۔ حدیث میں آتا ہے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا وہ ضائع ہو گیا، جو اس نے پہن لیا وہ پرانا کر دیا۔ ہاں جو رب تعالی کی راہ میں خرچ کیا اس کو بچا لیا۔
اصل مال یہ ہے جو اپنی زندگی میں رائے خدا میں خرچ کیا، مرنے کے بعد پھر کوئی خرچ نہیں کرتا، اور مرنے کے بعد تیرا مال بھی نہیں رہے گا، وہ رسا کا مال بن جائے گا۔ جو رائے خدا میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا، یہ بچا لیا، یہ تیرا مال ہے جو کل قیامت کے دن تجھے کام آئے گا، اور ایک دے گا تو 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر لاکھوں خرچ کرے گا تو پھر حساب تو نہیں کر سکتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے رب بڑھائے تو اللہ سے بڑا کریم سخاوت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔